بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضا نمازوں کے بارے میں چند ضروری باتیں جنہیں سننے سمجھنے کے بعد قضا نمازوں کے حوالے سے انشاءاللہ کوئی کسی طرح کا شک شبہ سوال وغیرہ ذہن میں نہیں رہے گا۔ نمبر 1، اگر کسی کی نماز رہ جائے تو اسے پڑھنا فرض ہے، نہیں پڑھے گی تو وہ نماز ذمہ میں باقی رہے گی۔ محض توبہ استغفار سے قضا نماز معاف نہیں ہوتی۔ قرآن و سنت، صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، چاروں بڑے آئمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، پوری امت کے علماء کرام کا یہی موقف ہے قرآن و سنت کے مطابق۔ ایک بات۔ نمبر 2 بات، بعض لوگ یہ کہتے ہیں اگر کسی کے ذمہ سال کی، 2 سال کی، 6 ماہ کی، 1 ماہ کی نمازیں ہوں، وہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے جمعہ میں یا کسی بھی وقت 2 رکعت نفل کی نیت کر لے اور قضائے عمری ادا کر لے، یہ موقف بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ یہ موقف بھی قرآن و سنت کے 100% خلاف ہے۔ جی، جو نماز ذمہ میں باقی ہے، ہر نماز ادا کرنی پڑے گی۔ بڑی اچھی طرح اسے یاد رکھ لیجئے۔ نمبر 3 کے طور پہ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ صرف فرائض اور واجبات کی قضا ہے، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ نوافل کی قضا نہیں ہے۔ فجر ہے تو صرف 2 رکعات قضا کرنی ہے، ظہر ہے تو صرف 4 رکعات قضا کرنی ہے، عصر ہے تو صرف 4 رکعات، مغرب ہے تو صرف 3 رکعات، عشاء ہے تو 4 رکعات فرائض، 3 رکعات نماز وتر واجب، 4 رکعات فرض، 3 رکعات نماز وتر واجب ادا کرنی ہے۔ سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ وغیرہ کی قضا نہیں ہے۔ بڑی اچھی طرح اس بات کو بھی یاد رکھ لیجئے۔ نمبر 4، اگر کسی کی نماز رہ گئی حالت سفر میں، اب وہ قضا کرنا چاہتا ہے تو وہ سفری نماز ہی قضا کرے گا۔ 2 فجر کے، 2 عصر کے، 2 ظہر کے، 3 مغرب کے اور عشاء کے 2 فرائض اور 3 وتر، یہ نماز اگر کسی کی حالت سفر میں رہ جائے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اور نمبر 5 کے طور پہ یہ بات یاد رکھ لیجئے، جس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں وہ نفل اور سنت غیر مؤکدہ کی زیادہ فکر نہ کرے، وہ اپنی قضا نمازوں کو زیادہ سے زیادہ ادا کرے، وہ اپنی قضا نمازوں کو زیادہ سے زیادہ ادا کرے۔ نمبر 6 کے طور پہ یہ بات یاد رکھ لیجئے، قضا نمازیں کیسے پڑھی جائیں۔ جیسے بھائی نے سوال کیا، کیا فجر کے ساتھ فجر، ظہر کے ساتھ ظہر، عصر کے ساتھ عصر اور مغرب کے ساتھ مغرب اور عشاء کے ساتھ عشاء؟ بڑی اچھی طرح بات کو سمجھنا ہے۔ جی بالکل درست، فجر کے ساتھ فجر کی قضا، ظہر کے ساتھ ظہر کی قضا، عصر کے ساتھ عصر کی قضا، مغرب کے ساتھ مغرب اور عشاء کے ساتھ عشاء، بالکل جائز۔ لیکن اگر کوئی فجر میں عشاء کا قضا کر لے اور ظہر میں فجر قضا کر لے، عصر میں جو ہے وہ عشاء پڑھ لے، مغرب کے وقت میں وہ ظہر قضا کر لے، جس کے ذمہ قضا نمازیں رہتی ہیں، جس کے ذمہ قضا نمازیں ہیں، وہ بغیر ترتیب کے بھی پڑھ لے تو گنجائش موجود ہے، اور ترتیب کے ساتھ فجر کے ساتھ فجر، ظہر کے ساتھ ظہر، عصر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ مغرب، عشاء کے ساتھ عشاء، ایسے کر لے، یہ بھی درست۔ اور ایک بات یاد رکھنی ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ 3 اوقات کے علاوہ سورج طلوع نہ ہو رہا ہو، سورج نکل نہ رہا ہو، وہ تقریباً طلوع آفتاب کے تقریباً 15 منٹ ہیں،
زوال کے بھی تقریباً 15 منٹ ہیں، غروب کے بھی تقریباً 15 منٹ بنتے ہیں۔ ان 3 اوقات کے علاوہ جب چاہیں جو نماز، جب چاہیں جو بھی قضا نماز ادا کرنا چاہیں وہ ادا کر سکتے ہیں۔ بڑی اچھی طرح بات کو سمجھنا ہے۔ ان تین اوقات میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ فرض، نہ نفل، نہ سجدہ تلاوت، کسی بھی طرح کی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے ان 3 اوقات میں۔ سورج کا طلوع، زوال شمس یعنی جس وقت زوال کا وقت ہو، اور غروب شمس جس وقت سورج غروب ہو رہا ہو، ان 3 اوقات میں کوئی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ جب چاہیں جو قضا نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کے بعد، عصر کی نماز پڑھ لی، سورج غروب ہونے سے پہلے قضا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، بس نفل نہیں پڑھنے۔ فجر کا وقت شروع ہو گیا، اب فجر کی 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں، جو بھی قضا نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، سجدہ تلاوت کرنا چاہیں تو سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، بس نفل نہیں پڑھ سکتے، بس نفل نہیں پڑھ سکتے۔ بڑی اچھی طرح اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ قضا نمازوں کی زیادہ فکر کرنی چاہیے، قضا نمازوں کی بہت زیادہ فکر کرنا چاہیے، موت کا کوئی پتہ نہیں۔ اور توبہ کر لیجئے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے، توبہ کر لیجئے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، نماز نہیں چھوڑوں گی۔ لکھ لیجئے میری کتنی نمازیں رہتی ہیں، پھر ان کو پڑھتے جائیے، شمار کرتے جائیے، پڑھتے جائیے، شمار کرتے جائیے۔ فکر لگا لیجئے اگر خدا نخواستہ یہ عمل کرتے ہوئے موت آ گئی تو اللہ سے امید کریں گے کہ اللہ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اگر فکر ہی نہیں تھی، اگر یہ لگن ہی نہیں تھی، نماز ہی نہیں پڑھ رہا، تو بھائیو آج کا سب سے بڑا مسئلہ نمازوں کی فکر کا ہے۔ امت آج نمازیں نہیں پڑھ رہی، امت آج نمازیں نہیں پڑھ رہی۔ پھر بھی کسی کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو وہ ضرور پوچھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔